بڑا ملک، بڑا الیکشن، بڑی لاگت۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے امریکی انتخابات میں کتنی لاگت آتی ہے اور ادائیگی کون کرتا ہے۔ امریکہ میں صدارتی امیدوار انتخابات جیتنے کے لیے مہم چلانے پر بے تحاشا رقوم خرچ کرتے ہیں۔ یہ ساری رقوم کہاں سے آتی ہے اور کیا سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرنے والا امیدوار ہی ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے؟ امریکی صدر بننے کے لیے خطیر رقم درکار ہوتی ہے۔ مطلوبہ رقم حاصل کرنے کے لیے امیدوار مختلف ذرائع اپناتے ہیں۔ امیدوار صدارتی مہم کے لیے اپنا ذاتی پیسہ استعمال کر سکتے ہیں یا پھر وہ نجی عطیہ دہندگان سے رقم اکٹھا کر سکتے ہیں۔ فنڈنگ کا ایک اور ذریعہ پولیٹیکل ایکشن کمیٹی گروپس ہیں، جنہیں PAC اور سپر PAC کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ گروپ امیدواران یا ان کی مہم کے لیے عطیات جمع کرتے ہیں۔ امیدواروں کے پاس آخری آپشن سرکاری فنڈنگ ہوتی ہے، مگر اس کے حصول کے لیے سخت شرائط ہوتی ہے، جس کے باعث حالیہ کچھ انتخابات کے دوران یہ راستہ کسی نے نہیں اپنایا۔ واشنگٹن میں قائم امریکی انتخابات پر خرچ ہونے والی رقم پر نظر رکھنے والی غیر منافع بخش تنظیم اوپن سیکریٹریٹس کے اعداد و شمار کے مطابق ڈیموکریٹک امیدوار کملا ہیرس نے 30 ستمبر تک $906 ملین سے زائد رقم اکٹھی کی۔ اس میں جو بائیڈن کی مہم کے لیے دیے گئے عطیات بھی شامل ہیں۔ لیکن جولائی میں بائیڈن کے دست بردار ہونے کے بعد فنڈ ریزنگ میں نمایاں اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ کملا ہیرس کی حمایت کے لیے بیرونی گروپس نے 22 ستمبر تک $359 ملین تک فنڈنگ اکٹھی کی۔ اس کا مطلب ہے کہ اب تک $1.27 بلین کی خطیر رقم کملا ہیرس کے مہم کے لیے جمع کی جا چکی ہے۔ اس میں سے 56% بڑی فنڈنگ کی صورت میں آیا، جبکہ انفرادی طور پر جمع کی جانے والی فنڈنگ 44% ہے۔ ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی حریف کے مقابلے میں کم رقم اکٹھی کی ہے۔ ان کی انتخابی مہم نے $367.1 ملین جمع کیے ہیں، جو کملا ہیرس کے مقابلے میں تقریباً 40% کم ہے۔ بیرونی گروپس نے اس میں مزید $572.8 ملین کا اضافہ کیا ہے، جس سے ٹرمپ کی کل فنڈنگ $940 ملین ہو گئی ہے۔ ٹرمپ بڑی حد تک امیر ترین افراد کی حمایت پر انحصار کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دستیاب فنڈز کا 68% سے زائد امیر ترین لوگوں سے ملا ہے۔ گزشتہ 2 صدارتی انتخابات میں ٹرمپ کے مخالفین نے ان سے زیادہ رقم خرچ کی۔ ٹرمپ نے 2016 میں ہیلری کلنٹن کو شکست دی، البتہ 2020 میں وہ جو بائیڈن سے ہار گئیں۔ فریقین کے پیسے کے استعمال میں فرق اس بات کو واضح کرتا ہے کہ انتخابات میں پیسے کی اہمیت تو ہے، لیکن صرف پیسہ ہی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ صدارتی انتخابات کے لیے کون عطیہ کر سکتے ہیں۔ صرف امریکی شہری یا گرین کارڈ ہولڈر ہی کسی پارٹی یا صدارتی امیدوار کو عطیہ کر سکتے ہیں۔ غیر ملکی شہریوں کو انتخابات میں کسی بھی قسم کا عطیہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ انفرادی طور پر عطیہ دینے والوں کے لیے ایک مخصوص حد مقرر ہے کہ وہ کتنی رقم عطیہ کر سکتے ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ کنٹریکٹرز، کارپوریشنز، نیشنل بینک، لبرل یونینز اور غیر منافع بخش تنظیموں کو بھی وفاقی انتخابات میں امیدواروں یا جماعتوں کو براہ راست عطیہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت سے ووٹرز کے دماغ انتخابی عطیات سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ رقوم کے ذریعے سیاستدانوں تک رسائی ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ اس سے نہ صرف بدعنوانی پروان چڑھ سکتی ہے، بلکہ جمہوریت پر لوگوں کے اعتماد بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ لاکھوں ڈالر خرچ کرنے کے ساتھ انتخابی مہمات اور پریشر گروپس کو بہت سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، جبکہ انتخابات قریب ہے اور فیصلہ کن ووٹوں کا انحصار ان ریاستوں کے ووٹرز پر ہے جن کے بارے میں ابھی حتمی اندازہ نہیں کہ وہاں سے کون سا امیدوار کامیاب ہوگا۔ اس لیے یہ انتخابی مہمات اپنا زیادہ تر پیسہ انہی ریاستوں میں خرچ کر رہی ہیں۔ ان ریاستوں میں سیاسی اشتہارات کی بھرمار ہوتی ہے، رہائشیوں کو مہم چلانے والوں کی جانب سے فون کالز کی جاتی ہیں اور ان کے گھروں تک جا کر انہیں اپنی پارٹی کے حق میں ووٹ ڈالنے کی قائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ 2020 کے انتخابات کا جائزہ لینے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مہمات اپنی بڑی رقوم کا بیشتر حصہ اشتہارات پر خرچ کرتے ہیں۔ انتخابات پر خرچ ہونے والی رقوم پر نظر رکھنے والی غیر منافع بخش تنظیم اوپن سیکریٹریٹ کے اعداد و شمار کے مطابق 4 سال پہلے ہونے والے انتخابات میں تقریباً 56% میڈیا پر، 10% فنڈ ریزنگ پر اور تقریباً 17% انتخابی اخراجات اور تنخواہوں پر ہوا۔